حضرت یزید کے بارے میں اہل سنت والجماعت دیوبند کا کیا نظریہ ہے؟ جی، اہل سنت والجماعت دیوبند کے نزدیک یزید فاسق اور فاجر ہے، اس کے فسق و فجور کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ یزید کی جہاں فسق کی اور بے شمار وجوہات ہیں، وہاں 3 بڑی بڑی وجوہ بھی ہیں۔ نمبر 1، نواسہ رسول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے اور یزید وہ باطل پر تھا، تو لہٰذا یزید کے دور کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، جس میں یزید نے کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید نے حکم نہیں دیا تھا، وہ دور حکومت وہ بھی یزید کا تھا، اور وہ جو گورنر یا لشکر کے سپہ سالار وغیرہ وہ بھی یزید کے منتخب کردہ تھے، لہٰذا یزید کے ہی کہنے پر یہ سب کچھ ہوا، اور یزید نے ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا، تو لہٰذا نواسہ رسول سید حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حق پر تھے اور یزید باطل پر تھا۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ نمبر 2، یزید کے دور کے اندر جب صحابہ نے یزید کی بیعت توڑ دی تو یزید نے مدینہ کے اوپر چڑھائی کی اور 3 دن تک مدینہ کے حرم کو پامال کیا، مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا اور خون ریزی کی۔ اور فسق کی تیسری بڑی وجہ کہ اس نے مکہ المکرمہ کا محاصرہ کیا، بیت اللہ کا محاصرہ کیا، اس پر سنگ باری کی، حتیٰ کہ بیت اللہ کے غلاف کو آگ بھی لگ گئی۔ تو یہ 3 بڑی بڑی وجوہ ہیں: سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور واقعہ حرہ یعنی مدینہ المنورہ کے اندر قتل، خون ریزی، تیسرا مکہ المکرمہ یعنی بیت اللہ کا محاصرہ اور بیت اللہ پر سنگ باری، جس سے اس کے غلاف کو آگ بھی لگی۔ تو لہذا اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ یزید فاسق اور فاجر تھا۔